اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز دینے کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ روزہ کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم احکام زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ قربان جاؤ، جب لوٹنے لگے، گفتگو ہو گئی، لوٹنے لگے، اللہ نے کہا میرے محبوب رک جائیے۔ کہا کہ یا اللہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے، یہ 50 وقت کی نماز۔ کئے وقت کی نماز بولیے؟ 50 وقت کی نماز لے کر چلے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 50 وقت کی نماز ملی۔ کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، جبکہ بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ کہا یا رسول اللہ میری قوم کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی، یہاں تو 50 وقت ہے، جائیے کم کروائیے اللہ سے۔ گئے کہ اللہ نمازیں کچھ کم ہو جاتی۔ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، بھائی کتنی رہ گئی؟ 45۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی، بھائی کتنی رہ گئی؟ 40۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولے پھر جائیے، 9 بار گئے اللہ کے رسول۔ کتنے بار گئے؟ تو 5 کر کے کم ہوئی، کتنی کم ہوئی؟ کتنی رہ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی ہے، ایک بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہوگا ہاں بہت اچھا بھی لوٹ لے، ایک بار آپ چلے گئے جاتے تو نماز کا جمیلے ختم ہو جاتا۔ نماز کے بولو نا کاج আছে, نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ کے بارگاہ میں نماز کو کم کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ میری امت میں اور میری امت پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو میرے اللہ کا جواب تھا میرا محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میرا اعلان میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے، اے میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دیا ہے، کم ہو کر 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، میرے محبوب آپ کی امت میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں 5 وقت کی نماز پڑھو گے اللہ 50 وقت نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ آج تک ہم مسجدوں سے دور تھے، سجدوں سے دور تھے، انشاءاللہ اس جلسے کے بعد آج کی فجر سے لے کر صبح قیامت کی یہ موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی انشاءاللہ؟ نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ کے بولو আমার নামাজ আছে۔ نماز کو یہ نہ بولو کہ میرا کام ہے، نماز کو یہ مت بولیے کہ کام ہے ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کام کو بولو کہ ابھی ہمیں نماز پڑھنا، تمہیں تو پھر بعد میں کر لیں۔ معزز سامعین کرام یہ نماز کے طرف سے ایک پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ نے کہا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ میرے نوجوانوں میرے بچوں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو جتنے بھی نوجوان ہمارے یہاں پر آئے ہیں، بزرگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اس گنہگار کو بھی یا اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، پکا سچا۔ ایک آدمی امام صاحب نے کہا بھائی گھر کے بغل میں مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ، وہ بھینس پالتا تھا، تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے چکر میں پوری زندگی گزار دے گا، کچھ آخرت کے لیے تو سوچو، اللہ پوچھے گا نا بھائی دنیا میں کیا کیا، تو کیا کہے گا خالی بھینس چلائے؟ وہ نہیں مولوی صاحب تو ہمارا تو فرصت نہیں چکا، تو جانوے کرے جو اتنا بھینس ہے
یہ صبح ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے گھر بعد لے کے جاتے ہیں، چارہ وڑا کھلا کے لاتے ہیں، شام ہوتی ہے دودھ دھوتے ہیں، نکالتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاتے پیتے، رات 12 بج جاتا سوتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے بھینس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ فائدہ ہوگا، نماز پڑھ لے۔ تو بولا مولوی صاحب کی فائدہ ہے تے؟ بولا فائدہ ہوگا یہی کہ بھینس دودھ زیادہ دے گی، نماز پڑھو گے بھینس دودھ زیادہ دے گی۔ بولا صحیح؟ بولا ایک دم صحیح ہے۔ ارے نماز پڑھ کر تو دیکھو، میرا اللہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کو زیادہ کر دے گا۔ بولا ٹھیک ہے، کل صبح سے آپ میرا انتظار کیجیے۔ 5 بجے اذان ہوتی تھی، 4 بجے بھور ہی آ کے مسجد پہنچ گیا ہوں نہا دھو کر۔ فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھا، گھر گیا تو اتفاقاً کہیں ایک بھینس مر گئی۔ بولے لالائی کا کیا بولے وہ اللہ، دوڑا دوڑا امام صاحب کے پاس گیا، امام صاحب غضب بھائی لے کی بولے، بولا نماز پڑھ لو جی ایک بھینس مری گئی۔ بول امام صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں آزما رہا ہے، کیا تو گھبرا گیا؟ بولا نہیں ہم گھبرائے نہیں۔ بولا پھر صبر کر، صبر کر، یہ تمہارا امتحان ہے۔ لوٹ کے آ گیا، ظہر کی اذان ہوئی، وہ بیچارہ انتظار کرنے لگا اور پھر ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا اور جا کے نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاقاً پھر ایک بھینس دوڑ گئی۔ بولا با ابھی تو لائنیں لگ گئی ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ختم۔ اور پھر دوڑا دوڑا گیا، امام صاحب غضب ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا کہ صبر کا اللہ آزما رہا ہے، ہم تو صبر کر، ایک بھینس پھر مر گئی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اللہ نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، صبر کر۔ بولا ایک دم صبر ہے، جا۔ عصر کی اذان ہوئی، پھر آیا، دیکھا ایک بھینس پھر ختم۔ اب بھینس مر گئی تو اس کا بچہ چلے ہوئے کرے گا، بھائی بچہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ بھینس کا بچہ تھا، وہ ماں مر گئی، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوا، بولا کہ تم چپ رہو، تمہارے لیے زیادہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا، صرف 2 نفل پڑھیں گے نا، تمہارا کام تمام ہو جائے گا، 2 ہی نفل کا ضرورت ہو تو۔ میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو، آؤ ذہن کو حاضر کرو، یہ مدرسہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں مدرسہ کھولا۔ اور جانتے ہیں پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت سعد تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ قربان جاؤ، پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، پڑھانے والے رسول اللہ تھے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، اللہ۔ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، قربان جی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ وہ ہستی اب بھی موجود ہے، بہت بڑے ہم لوگوں کے جماعت کے اکابرین میں سے بہت بڑے جید عالم دین ہیں۔ وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا، میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی، 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی۔ تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا، گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے۔ تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے، بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، وہ چلا گیا، وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا، بچے لوگ مدرسے چلے گئے۔ 3 دن تک یہی معاملہ رہا، جب بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے وہ غریب کو مدرسے کی گیٹ پہ پاتے تھے، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی، تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، ایک پیر کا مجبور آدمی ہے، مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہے، تو میں انشاءاللہ کل میں اپنی ماں سے 2 روپے زیادہ مانگوں گا، اور لا کر اس غریب کی میں مدد کر دوں گا۔ اور جب مدرسہ آنے لگے پڑھنے کے لیے تو ماں نے آنچل سے 2 روپے کا نوٹ نکال کے دیا کہ بیٹا یہ میں تیرے مدرسے کا خرچ۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں،
مجھے آج 4 روپے چاہیے، 2 روپے زیادہ چاہیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں یہ 2 روپے کا کتنا مشکل سے میں انتظام کرتی ہوں، پھر یہ 2 روپیہ ایکسٹرا لے کر زیادہ لے کر کیا کرے گا؟ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا فرماتے ہیں اے امی جان میں اپنے مدرسے کے دروازے پہ 3 دن سے دیکھتا ہوں ایک مجبور وہ لاچار آدمی، ایک پیر کا آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ امی جان میں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2 روپے آپ سے میں زیادہ لاؤں گا اور اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ قربان جائیے، ادھر آپ فرما رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو چنتا نہ کر سجاد، تیری ماں کے پاس تو حقیقت میں پیسہ نہیں ہے، لیکن بیٹا غم نہ کر، میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کب کام آئے؟ میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے؟ بیٹا یہ چاندی کے کنگن لے، اپنے استاذ کو لینا، بازار جانا، بیچ دینا اور جتنی رقم ملے، جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے کنگن کو بیچ کر جو پیسہ ملا اپنے پاکٹ میں رکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب عصر کا وقت ہو، نماز پڑھیں، میں جب مدرسے سے باہر نکلوں اس غریب کی میں مدد کر دوں۔ تو وقت بھی آیا جب مدرسے کے باہر نکلے، عصر کے وقت میں دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا، جتنا پیسہ تھا یہ نکال کر سامنے پیش کر دیا۔ وہ بابا وہ مجبور آدمی کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس مہمان رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس ننھا سا پھول کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ بچہ حیرت میں ہے، بچہ کہتا ہے بابا یہ پیسہ آپ ہی کے لیے ہے، میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے مانگا ہے، آپ اسے لے لو۔ تو بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں، میں بھیک مانگنے کے لیے اس دروازے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا۔ تو پھر بابا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو بابا کہتا ہے کہ بیٹا سنو، میں نے علماء سے سنا ہے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ ہے، اور تم لوگ جو پڑھنے والے بچے ہو تم لوگ مہمان رسول ہو، حشر کا میدان ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے گھر میں پڑھنے والے مہمان رسول کی تم نے خدمت کری کہ نہیں کری؟ تو بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی، ایک پیر کا میں مجبور ہوں، بیٹا میں ایک پیر سے رکشہ چلا کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے میں بازار سے کپڑا خرید کر تجھے پہنا سکوں۔ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے دن کے 1 گھنٹہ قیمتی نکال کر اس مدرسے کے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ آؤ جاؤ، تم لوگوں کے چہرے کا دیدار کر دو۔ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ کھلا تو نہیں سکے، پہنا تو نہیں سکے، لیکن اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے مہمانوں کا چہرے کا میں نے دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اگر ہمارے اکابرین کو پتہ چلا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ندوہ یونیورسٹی میں، قربان جائے وہ لوگ خرامہ تشریف لائے اور اس غریب کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے پاس لے گئے، مسند پہ بٹھایا، تو اس لیے مدرسے کا مقام ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے، اور یہ وہ ذات ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ ہے۔ اللہ توفیق دے ان کی دعائیں لو، اللہ توفیق دے ان کی مہمان نوازی کر لینا، اللہ توفیق دے، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں اگر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے، کوئی پردہ نہیں جو ان بچوں کی دعاؤں کو روک سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے! ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے لے کر جائے گا بھائی؟ کس کو لے کر جائے گا؟ باپ چچا تو ہے ہی ہے، باپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا، باپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے؟
یہ جن کے سر پہ تاج ہے کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کے جواب دیں گے نہیں، یہ کوئی شہداء نہیں ہے، صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہے، صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا میرے بھائی سنو، بھائی مائک بہت اچھا ہے بیٹا، تھوڑا سا دھیان دینا، اس لیے کہ بہت اہم گفتگو آ رہی ہے، تو غور کرنا، ذہن کو حاضر کرنا۔ ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو لے کے جا کے جنت میں؟ بولو بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو۔ 10 آدمی کو، اور وہ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، سنو، علماء فرماتے ہیں حافظ قرآن کو میرا اللہ کہے گا اے حافظ قرآن جا جنت کے اندر میں داخل ہو جا۔ وہ حافظ قرآن جب جنت میں جانے کے لیے رستہ چلے گا تو نظر پڑے گی جہنم کی طرف، وہ لوگ کھڑے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں کہ حافظ قرآن رک جائے گا۔ میرا اللہ کہے گا کیوں رکے؟ کہا کہ یا اللہ یہ جہنم میں اسے دیکھ رہا ہوں، دنیا میں میرے پاس کپڑا نہیں تھا، یا اللہ انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا اللہ یہ وہ ہے میرے لیے دنیا میں کھانے کا انتظام کیا تھا، یا اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے پیسے سے مجھے پڑھایا تھا۔ تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ آج میں جنت میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بھی جنت میں لے کر جاؤں۔ تو میرا رب حکم دے گا جا، تو جس کے طرف اشارہ کرے گا ہم اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتایا گیا کہ وہ حافظ قرآن ایسے آدمیوں کو 10 آدمیوں کو ان میں سے چاہے گا، ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں سنو، حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ چلا جا، یمن چلا جا، یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ سارے مکمل سفر کا تیاری ہو چکے، اللہ کے رسول تشریف لائے کہ معاذ تیاری ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ تیاری ہو گئی۔ کہا کہ نکل۔ حضرت معاذ اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری پر بیٹھ جا، رکھ جا بیٹا، سواری پہ بیٹھ جا۔ اونٹ ہے، حضرت معاذ نے اشارہ کیا اونٹ کو بیٹھنے کا، اونٹ بیٹھ گیا، تو حضرت معاذ بیٹھ گئے اونٹ پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اونٹ پر بیٹھے، اونٹ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے یوں مہار پکڑی اونٹ کا، قدم پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت معاذ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ پیدل چلے، میں اونٹ پر چلوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ بیٹھا رہا، میں تمہاری عزت نہیں کر رہا ہوں، تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اور معاذ سنو، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بتائیے جو اللہ کا دوست ہے، 4 بچوں کی دستار بندی ہے، قربان جاؤ، جو اللہ کا دوست ہے اس سے دوستی آپ کرو گے تو اللہ آپ سے دوستی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو انشاءاللہ کتنے لوگ حافظ قرآن سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں دعا کرے دے، بول الحمدللہ۔ میرے بھائیو، ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ۔ اللہ نے دولت دیا، بہت سارے لوگ اس میں ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں ہے، اب وہ عمر بھی ختم ہو گئی، اب بنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک عمل ہے انشاءاللہ، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سونا چاندی دیا ہے، ایک عمل ہے اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، یہ غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، یہ غریب بچے کو قرآن پڑھا دو، انشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جس کے نام سے بھی بناؤ گے، اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو نیت کر لو گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ بدلہ دینا شروع کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت کریں گے آپ، انشاءاللہ آپ کا نیت کرنا ہے، اللہ آپ کے ماں باپ کو قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اللہ آپ کے مرحومین مرحومات کو اس کا اجر ثواب عطا فرماتا رہے گا، پھر اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ایک بچے کو مدرسے میں حافظ بنانے کے لیے منیمم کم سے کم 2 سال کا ٹائم چاہیے، کم سے کم 2 سال۔ الحمدللہ بھائی، ایک مہینہ میں ایک بچے کا خرچ مدرسے میں پڑھانے کا منیمم خرچ 500 روپیہ، بھائی کم سے کم 500 روپیہ، بھائی 500 روپیہ، 1 سال کے کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 500 روپیہ مہینہ کر کے 1 سال کے کتنے ہوئے؟ 6000۔ 2 سال کے کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 12000۔ 2000 چھٹیوں کو نکال دو میرے بھائی، کتنے بچے؟
10,000 بھائی 10,000 روپے نکلے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے دولت دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے. تو آؤ نا اپنے مال سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو, ایک بچے کو قرآن پڑھا دو. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. وہ بچہ قرآن آپ کا پیسہ کھا کر پڑھے گا, وہ دوسرے کو پڑھائے گا, دوسرا تیسرا کو پڑھائے گا. آپ پڑھا کر مر جاؤ گے, قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے. سبحان اللہ. ہے کوئی انشاءاللہ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے. আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ. আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ. আমি করছি না, আমি বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ আমি মিষ্টি কথা বলছি না. আল্লাহর কোরআন কোচে قال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. یہ ہزاروں کا مجمع آمین کہے گا, ہزاروں کا مجمع آپ کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ. نہ جانے اللہ کن کے توسل سے ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی پہلا ایسا سخی 10,000 روپے والا آ جائے مصافہ کے لیے ماشاءاللہ. بھائی کوئی پہلا سخی ماشاءاللہ تیار ہو گیا 10,000 روپے دینے والا. ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو اپنے ماں باپ کے نام پر. بھائی آ جائے بھائی مصافہ کر لیا ماشاءاللہ. آ جائیے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. علماء کرام, علماء دیوبند زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. زبیر عالم گھر اجانا. ماشاءاللہ زبیر عالم صاحب. ماشاءاللہ. اے اللہ ہمارے بھائی زبیر عالم صاحب نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا, 10,000 روپے تعاون کیا. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, دکان میں, تجارت میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ. میرے بھائی ہے دوسرا کوئی نوجوان, دوسرا میرا کوئی بھائی ہے. دیکھیے 5 آدمی تو مجھے چاہیے. دوسرا نوجوان آ جا بھائی مصافہ کر. نعرے تکبیر. ماشاءاللہ. بھائی دوسرا نوجوان تیار ہوگا. تیسرا نوجوان ہے بھائی, تیسرا نوجوان کوئی بھائی, تیسرا نوجوان سوچتے کیا میرے بھائی, اللہ کا دیا اللہ کے گھر بناؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. شمشاد عالم. یہ دیکھیے باپ کا دلارا, ماں کا پیارا بیٹا, جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک حفظ اور قرآن اور ایک حافظ قرآن کے لیے 10,000 روپے دیے. جناب شمشاد عالم صاحب اوجانی 10,000 روپے اللہ کے دینے کو قبول فرمائے. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. بولو 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 مصطفیٰ مصطفیٰ بولو. ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی کیا نام تھا ان کا؟ شمشاد عالم. اے شمشاد عالم. اے اللہ انہوں نے 10,000 روپے تیرے محبوب کے گھر میں تعاون کیا. اللہ ان کے دان کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, بزنس میں, تجارت میں, بچوں کی عمر برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. بھائی 2 آدمی ہو گئے. ہے تیسرا کوئی نوجوان, تیسرا کوئی تیسرا نوجوان آ گیا. نعرے تکبیر. ماسٹر محمود عالم صاحب دیکھیے 10,000 روپے یہ حافظ قرآن کے لیے نوازے ہیں. اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے. نہ دولت رہے گی. چوتھا آ گیا. نعرے تکبیر. یہ دیکھیے چوتھا نوجوان مکھیا شاہ جہاں صاحب نے 10,000 روپے سے نوازے ہیں. مکھیا شاہجہاں صاحب دینے کو قبول فرمائے. مکھیا شاہجہاں صاحب یہاں یہ ہمارے مکھیا صاحب ہیں. ہم موجودہ مکھیا ہیں الحمدللہ. سب کے لیے میں نے 10 دعا کیا ہے. آپ کے لیے میں 15 دعا کروں گا. کم از کم 2 بچوں کا خرچہ اٹھا لیجیے الحمدللہ. اللہ بہت دے گا. اللہ ماشاءاللہ. 2 بچے کے لیے 20,000. اللہ ان کے دلوں کو قبول فرمائے. 20,000 روپے نام کا ذات پر آ گیا ماشاءاللہ. مکھیا شاہ جہاں صاحب 20,000. محمد کار عالم گھر اوجانی دور اللہ کر دے گا پریشانی. 10,000 روپے حافظ قرآن کے لیے. اللہ آپ کا نام اللہ. دیکھیے حوصلہ کتنا بڑا ہے. ہاں محمد شرافت علی 10,000 روپے
देखने के एतबार से हाइट में बहुत कम है, लेकिन जज्बा और फाइट इतना बड़ा है कि आसमान की बुलंदी को छू रहा है। 10,000 रुपए माशाअल्लाह। हाँ, पे फोन भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। इधर भी आ गए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये देखिए वाह, वाह, वाह। मास्टर साहब, मास्टर हाशिम साहब, मास्टर हाशिम साहब। वाह भाई वाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा। हजरत मैं तो पर्ची में सुभान अल्लाह करा था, पर्ची में। ये देखिए डॉक्टर जब्बार साहब और उनके भाई जमशेद साहब दोनों ने 10,000 रुपए से नवाजे हैं। यह है सरजमीन उजानी, अल्लाह सबकी दूर कर दे परेशानी। बोलो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। 10,000 रुपए। सुनिए, ये मिस कॉल के तरह नारा मत लगाइए। मोमिन जब नारा लगाता है तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। अल्लाह मैंने मोहम्मद नाजिस मोहम्मद नाजिस साहब, हजरत लिखिए मोहम्मद नाजिस साहब 10,000 रुपए। मोहम्मद नाजिश साहब 10,000 रुपए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। जमशेद साहब 10,000 और डॉक्टर जवाद अहमद साहब ये 10,000। 20,000 रुपए। नाम लिखिए इसका, नाम लिखिए 20। देखिए, मैंने बुजुर्गों से सुना है, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब उठाया डर से कि जल साच के कहीं दुआ ना कबूल हो जाए। कत जन मिले कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन होल छै। 9 जन भए गेल। 9 जन होल छै। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह ने 9 को चुना। प्रोफेसर इस्राफिल साहब 10,000। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। प्रोफेसर इस्राफिल साहब दामद बरकात हो, उन्होंने भी 10,000 रुपए दिया है। अल्लाह प्रोफेसर साहब और जितने भी मेरे भाइयों ने दिया है, नाम मैं नहीं ले पाया। या अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है, या अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, उम्र में, या अल्लाह बाल बच्चों की जिंदगी बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। इंतजार 10,000। माशाअल्लाह। ए मोहम्मद इंतशार साहब माशाअल्लाह 10,000 रुपए ताउन करे हैं। कत जन हलो भाई? 10 जन होल छै। 10 जन हो गेलो माशाअल्लाह। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस नहीं, एक आदमी और चाहिए भाई। हजरत यूसुफ